بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مظہر نور خدا، رازدار مصطفیٰ، الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مارکۃ الآراء تصنیف احیاء علوم دین، جس کی 4 جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس حکیمانہ کتاب کی پہلی جلد کی تیسری کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب اسرار الطہارہ، یعنی طہارت کے اسرار۔ احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے اور اس کو دارالاشاعت کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے۔ کتاب اسرار الطہارہ، طہارت کے اسرار۔ طہارت کے فضائل۔ طہارت کے فضائل ان آیات و احادیث سے ثابت ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی الدین علی النظافہ، دین کی بنیاد صفائی ستھرائی پر رکھی گئی ہے۔ مفتاح الصلاۃ الطہور، اور یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، نماز کی کنجی طہارت ہے۔ الطہور نصف الایمان، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ طہارت یعنی پاکی آدھا ایمان ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 108۔ اس میں ایسے آدمی ہیں کہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم، پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم کو پاک صاف رکھے۔ اہل بصیرت نے ان آیات و روایات کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ زیادہ اہم معاملہ باطن کی طہارت ہے، اس لیے کہ یہ بات کچھ عجیب معلوم ہوتی ہے کہ الطہور نصف الایمان سے مراد یہ ہو کہ آدمی اپنے ظاہر کو پانی بہا کر پاک و صاف کر لے اور باطنی نجاستوں سے آلودہ رہے، یہ مراد ہرگز نہیں ہو سکتی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ طہارت کے 4 مراتب ہیں اور ہر مرتبے میں جتنا عمل ہے، طہارت اس عمل کا نصف ہے۔ طہارت کے مراتب۔ طہارت کے 4 مراتب یہ ہیں، اول، ظاہری بدن وغیرہ کو حدث، نجاست اور گندگی سے پاک کرنا۔ دوم، اعضاء کو گناہوں اور خطاؤں سے پاک کرنا۔ سوم، دل کو اخلاق رذیلہ اور عادات خبیثہ سے پاک کرنا۔ اور چہارم، باطن کو خدا تعالی کے علاوہ ہر چیز سے پاک کرنا۔ یہ چوتھی طہارت انبیاء علیہم السلام اور صدیقین کے ساتھ مخصوص ہے۔ ان میں سے ہر مرتبہ نصف عمل ہے۔ اگر پورے عمل کو ایمان قرار دیا جائے تو ہر مرتبہ نصف ایمان قرار پائے گا۔ مثلا چوتھے مرتبے میں مقصود حقیقی یہ ہے کہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی جلالت و عظمت منکشف ہو جائے اور اسے خدا تعالیٰ کی مکمل معرفت حاصل ہو جائے، لیکن خدا تعالیٰ کی معرفت باطن میں اس وقت تک حلول نہیں کرتی جب تک کہ دل سے خدا کے سوا سب چیزیں نہ نکل جائیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 9۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، پھر ان کو ان کے مشغلے میں بےہودگی کے ساتھ رہنے دیجئے، اس لیے کہ اللہ اور ما سوا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ دوسری چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہوتی۔ نہ اللہ نے انسان کے سینے میں 2 دل بنائے ہیں کہ ایک دل میں معرفت الہی ہو اور دوسرے دل میں غیر اللہ ہو۔ یہاں 2 چیزیں ہیں، پہلی دل کو غیر اللہ سے پاک کرنا اور دوسرا دل میں معرفت الہی کا آنا۔ ان میں اول یعنی باطن کا پاک کرنا نصف ہے اور نصف دل میں معرفت الہی کا آنا ہے۔
اسی طرح تیسرے مرتبے پر میں مقصود حقیقی یہ ہے کہ دل اخلاق محمودہ اور عقائد شرعیہ سے معمور ہو جائے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب دل کو اخلاق رذیلہ اور عقائد فاسدہ سے پاک کر لیا جائے۔ یہاں بھی دو چیزیں ہیں جن میں سے ایک دل کو اخلاق رذیلہ اور عقائد فاسدہ سے پاک کرنا ہے، اور یہ قلب کے عمل کا نصف ہے۔ اسی طرح اعضاء کو گناہوں سے پاک کرنا ایک چیز ہے اور انہیں طاعات سے معمور کرنا دوسری چیز ہے۔ ان دونوں سے مل کر اعضاء کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اعضاء کا پاک کرنا نصف عمل ہوا۔ اس پر ظاہر بدن کی طہارت کو بھی قیاس کر لینا چاہیے۔ طہارت کو نصف ایمان کہنے کے یہ معنی ہیں جو سطور میں مذکور ہوئے۔ یہ مراتب ایمان کے مقامات ہیں اور ہر مقام کا ایک درجہ ہے۔ بندہ اس وقت تک بلند درجے پر نہیں پہنچتا جب تک کہ نیچے کے تمام درجات طے نہ کرے۔ مثلا باطن کو اخلاق رذیلہ سے پاک کرنا اور اسے اخلاق حسنہ سے معمور کرنا ایک درجہ ہے۔ یہ درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک اخلاق رذیلہ سے دل کی تطہیر نہ ہو جائے۔ اسی طرح دل کی تطہیر کا درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ گناہوں سے اعضاء کی تطہیر نہ ہو جائے۔ یہاں یہ امر بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ جو چیز جس قدر عزیز اور عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے اسے حاصل کرنا اتنا ہی مشکل اور دشوار گزار ہوتا ہے۔ یہ محض خواہش یا آرزو سے کسی جد و جہد اور کوشش کے بغیر اسے حاصل کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ چنانچہ یہ وہ درجات ہیں جو سہل الحصول نہیں ہیں بلکہ ان کا راستہ تنگ، دشوار گزار اور طویل ہے۔ ہاں، وہ شخص جس کی چشم بصیرت ان درجات کے مشاہدے سے محروم ہو صرف ظاہری طہارت کو طہارت سمجھتا ہے، حالانکہ ظاہری طہارت اور طہارت کے دوسرے درجات میں وہی نسبت ہے جو مغز اور پوست میں ہوتی ہے۔ دیدہ بینا سے محروم شخص ظاہری طہارت کو اصل مقصود سمجھتا ہے، اس میں انتہائی غور و فکر کرتا ہے، ظاہر بدن کی طہارت کے طریقوں میں مبالغے سے کام لیتا ہے اور اپنے تمام اوقات کپڑے دھونے اور ظاہر جسم صاف کرنے میں صرف کرتا ہے، اس خیال سے کہ اصل مقصود یہی طہارت ہے۔ اس کا یہ خیال وسوسوں پر اور فساد عقل پر مبنی ہے۔ اسے سلف صالحین کی سیرت کا علم نہیں۔ وہ لوگ قلب کی طہارت کا زیادہ اہتمام کرتے تھے، ظاہر بدن کی نظافت کا ان کے یہاں زیادہ اہتمام نہیں تھا۔ صحابہ کرام اور ظاہر بدن کی نظافت۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ و منصب کی بلندی کے باوجود ایک نصرانی عورت کے گھڑے کے پانی سے وضو کر لیا تھا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کھانے کے بعد چکنائی وغیرہ دور کرنے کے لیے ہاتھ نہیں دھوتے تھے بلکہ انگلیوں کو پاؤں کے تلووں سے رگڑ لیتے تھے۔ اشنان ایک قسم کی بوٹی ہے جس سے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں کو نو ایجاد بدعتوں میں شمار کرتے۔ مسجد میں ننگی زمین پر فرش کے بغیر نماز پڑھتے اور ننگے پاؤں چلتے تھے۔ جو شخص لیٹنے کے لیے کچھ بچھانے کے بجائے خاک کو بستر بناتا اسے اکابر میں سے سمجھا جاتا تھا۔ استنجے وغیرہ میں ڈھیلے استعمال کیے جاتے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے اہل صفہ ارشاد فرماتے ہیں، كنا نأكل الشوء فتقام الصلاة فندخل أصابعنا في الحسي ثم نفركها بالتراب۔ ہم لوگ بھنا ہوا گوشت کھاتے اور نماز شروع ہوتی تو ہم اپنی انگلیوں کو کنکروں میں ڈال دیتے اور انہیں مٹی سے رگڑ لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما كنا نعرف الاشنان في عصر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وانما كانت منادی لنا بتونا ارجلنا كنا اذا كلنا الغمر مسحنا بها۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ اشنان کیا ہوتا ہے، ہمارے تلوے ہمارے تولیے ہوا کرتے تھے، چنانچہ جب ہم کوئی چکنی چیز کھاتے تو تلووں سے ہاتھ صاف کر لیا کرتے تھے۔ ابن ماجہ میں یہ روایت صابر ابن عبداللہ سے منقول ہے، حضرت عمر سے ہمیں نہیں ملی، یہ حاشیے میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 4 چیزیں پہلے ایجاد ہوئیں۔ ایک چھلنی،
آٹا وغیرہ چھاننے کے لیے، دوسرے اشنان، تیسری دسترخوان، چوتھے پیٹ بھر کر کھانا۔ ان روایات سے سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کی تمام تر توجہ باطن کی طہارت پر تھی، ظاہر کی نظافت پر نہیں، حتیٰ کہ بعض اکابر سلف سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ جوتوں سمیت نماز پڑھنے کو افضل قرار دیتے تھے۔ ان کا استدلال حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جوتے اس وقت اتارے جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ خبر دی کہ آپ کے جوتوں میں نجاست لگی ہوئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر جوتوں میں نجاست لگی ہو تو نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اور یہ مترجم کی طرف سے ہے۔ آپ کو دیکھ کر لوگوں نے بھی اپنے اپنے جوتے اتار ڈالے۔ آپ نے فرمایا لما خلعتم نعالکم، ابو داؤد کی حدیث ہے، تم نے اپنے جوتے کیوں اتار دیے؟ نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو جوتا اتار کر نماز پڑھنے والوں کو برا سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے جوتے کوئی محتاج اٹھا کر لے جائے۔ ہمارے دور کی حالت، ان ظاہری امور کے سلسلے میں اکابر سلف یہ مزاج رکھتے تھے، چنانچہ ننگے پاؤں کیچڑ میں چلتے پھرتے اور اسی حالت میں بیٹھ جاتے، مسجدوں میں زمین پر نماز پڑھ لیتے، جو اور گیہوں کی روٹی کھاتے، حالانکہ جانور کھلیانوں میں جو اور گیہوں کے بالیوں کو اپنے کھروں سے رونتے ہیں اور اسی میں پیشاب کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ اونٹ اور گھوڑوں کے پسینے سے بھی احتراز نہیں کرتے تھے، حالانکہ یہ جانور عموماً نجاستوں میں لوٹ لگاتے ہیں۔ کسی بھی صحابی یا اکابر سلف میں سے کسی بھی بزرگ کے متعلق یہ نہیں لکھا کہ وہ نجاستوں میں باریک بینی کی عادت رکھتے ہوں۔ اب یہ رعونت اور کبر و غرور کو نظافت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ دلیل دی جاتی ہے کہ دین کی بنیاد نظافت ہے۔ عام طور پر لوگ اپنے ظاہر کی تزئین اور آرائش میں مشغول رہتے ہیں، اس طرح اپنے جسم کو سنوارتے ہیں جس طرح مشاطہ دلہن کو سنوارتی ہے، حالانکہ ان کے باطن کبر، خود پسندی، جہالت، ریا اور نفاق سے آلودہ رہتے ہیں۔ باطن کی ان آلودگیوں کو برا سمجھا جاتا ہے اور نہ ان کے ازالے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہاں اگر کسی شخص کو دیکھ لیں کہ وہ استنجا کرنے میں صرف ڈھیلے استعمال کرتا ہے، ننگے پاؤں پھرتا ہے، مسجد کے فرش پر جائے نماز بچھائے بغیر نماز پڑھتا ہے، یا کسی بڑیا کے برتن سے اور غیر محتاط آدمی کے پانی سے وضو کرتا ہے، تو اس کے خلاف قیامت برپا کر دی جاتی ہے، اس پر سخت نکیر کی جاتی ہے، ناپاک پلید کے القاب سے نوازا جاتا ہے، اس سے علیحدگی اختیار کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ کھانے پینے ملنے جلنے میں احتیاط کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا دور ہے! تواضع، انکساری اور شکستہ حالی کو ناپاکی کہتے ہیں، حالانکہ یہ ایمان کا جز ہے، اور رعونت کے نظافت سے تعبیر کرتے ہیں۔ برائی اچھائی ہو گئی ہے اور اچھائی برائی ہو گئی ہے، دین کی حقیقت مسخ ہو گئی، علم مٹ گیا، اب دین کا مزاج بھی مسخ کیا جا رہا ہے۔ صوفیاء کرام اور نظافت۔ اگر یہ کہا جائے کہ صوفیاء کرام نے اپنی ظاہری شکل و صورت اور نظافت کے باب میں جو صورتیں اختیار کی ہیں، کیا تم انہیں بھی برا سمجھتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو مطلق برا نہیں کہتے۔ نظافت، تکلف، آلات اور برتنوں کی تیاری، جرابیں پہننا، سر پر غبار سے بچنے کے لیے رومال یا چادر وغیرہ ڈالنا بذات خود مباح اور جائز امور ہیں، مگر احوال اور نیات کے فرق کے ساتھ یہ امور اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک مذکورہ امور کی اباحت کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ ظاہر ہے۔ جو شخص بھی یہ سب کچھ کرتا ہے وہ اپنے مال، بدن، کپڑوں میں تصرف کرتا ہے۔ یہ تصرف اس کے لیے جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس تصرف سے مال کا ضیاع اور اسراف نہ ہو۔ ان امور کی برائی یہ ہے کہ انہیں اصل دین ٹھہرا لیا جائے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مبارک بنی الدین علی النظافہ کو ان چند امور پر ہی محمول کیا جائے، اور جو ان امور میں مشغول نہ ہو اس پر اعتراضات کیے جائیں۔ ان کی برائی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ظاہری زیب و زینت محض اس لیے کی جائے کہ لوگوں کی نظروں میں پسندیدہ و محبوب ہو۔ اس صورت میں یہ امور ممنوع ریاکاری میں شمار کیے جائیں گے۔ ان امور کے جواز کی یہی صورت ہے کہ ان سے مقصود بہتر ہو۔
زینت ہو جو ان امور میں مشغول نہ ہو اس پر اعتراض نہ کیا جائے، نہ ان امور میں مصروف ہونے کی وجہ سے اول وقت کی نماز میں تاخیر ہو، اور نہ ان کی وجہ سے کوئی ایسا عمل مثلا تعلیم و تربیت وغیرہ ترک ہو، ان سے بہتر ہے۔ اگر یہ تمام شرائط ملحوظ رہیں تو ان امور کے مباح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ خیر کی نیت کرنے سے کچھ ثواب بھی حاصل ہو جائے۔ ان ناکارہ لوگوں کے لیے نظافت و طہارت میں مشغول رہنا خیر کا باعث ہے، جو اگر اس میں مشغول نہ ہو تو ان کے اوقات سونے میں یا لغو باتوں میں ضائع ہوں، اس لیے کہ اگر ان سے اور کچھ حاصل نہ ہو تو یہ ضرور حاصل ہوگا کہ ذکر اللہ اور عبادت الہی کی یاد اثر نو تازہ ہو جائے گی۔ ان میں اگر اسراف نہ ہو اور ان کے ذریعے خیر کی نیت ہو تو کاہلوں کے حق میں بہتر ہیں، مگر اہل علم اور ارباب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے اوقات ان امور میں صرف بقدر ضرورت صرف کریں۔ ضرورت سے زائد ان میں مشغول رہنا ایسے لوگوں کے حق میں مفید نہیں ہے۔ عمر جیسے نفیس جوہر کو ان امور میں ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ نیکوں کی نیکیاں، مقربین کی برائیاں۔ اس میں تعجب نہ کیجیے کہ ایک ہی چیز کچھ لوگوں کے حق میں مفید ہے اور کچھ دوسرے لوگوں کے حق میں غیر مفید، اس لیے کہ نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کی برائیاں ہوتی ہیں۔ بیکار لوگوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ نظافت کے سلسلے میں صوفیاء پر اعتراض کریں اور خود اس کے پابند نہ ہوں، اور یہ دعویٰ کریں کہ ہم صحابہ سے مشابہت رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کی مشابہت تو اس میں تھی کہ بجز اہم ترین امور کے کسی اور کام کے لیے لمحہ بھر کی فرصت نہ ہو۔ چنانچہ داؤد تائی سے کسی نے کہا کہ تم اپنی داڑھی میں کنگھی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے اس کی فرصت کہاں، یہ کام تو بیکاروں کا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی عالم، متعلم اور عامل کے لیے مناسب نہیں کہ وہ دھلے ہوئے کپڑے پہننے سے احتراز کرے اور یہ وہم کرے کہ دھوبی نے دھونے میں کچھ نہ کچھ کوتاہی ضرور کی ہوگی اور پھر خود دھونے بیٹھ جائے اور اپنا قیمتی وقت ضائع کرے۔ قرون اولیٰ کے لوگ تو دباغت دی ہوئی پوستینوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے، حالانکہ طہارت کے اعتبار سے دباغت دیے ہوئے اور دھلے ہوئے کپڑوں میں فرق ہے، لیکن وہ لوگ نجاست سے اسی وقت بچتے تھے جب اس کا مشاہدہ کر لیتے تھے، یہ نہیں کہ بال کی کھال نکالنے بیٹھ جاتے اور نجاست کے وہم میں مبتلا رہتے۔ البتہ ریاکاری اور ظلم جیسے عیوب میں غور و فکر کرتے، ان کی باریکیوں پر نظر ڈالتے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کسی رفیق کے ساتھ ایک بلند و بالا مکان کے پاس سے گزرے۔ آپ نے اپنے رفیق سے فرمایا، تم کبھی ایسا مکان مت بنوانا، اگر اس مکان کے لوگ نہ دیکھتے تو صاحب مکان کبھی یہ بلند و بالا محل نہ بنواتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ محض ریاکاری اور دکھاوے کے لیے مکانات نہ بنوانے چاہیے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دیکھنے والا بھی مصرف کے لیے اسراف پر معین ہوتا ہے۔ یہ لوگ نجاستوں کے احتمالات تلاش کرنے کے بجائے اپنے ذہن کو اسی طرح کے امور آخرت میں مشغول رکھتے تھے۔ چنانچہ کسی عالم کو اگر کوئی عام آدمی ایسا مل جائے جو احتیاط کے ساتھ اس کے کپڑے دھو دیا کرے تو یہ بہتر ہے۔ عام آدمی کے لیے اس میں یہ فائدہ ہے کہ اس کا نفس امارہ ایک مباح کام میں مصروف رہے گا، کچھ ہی دیر کے لیے صحیح گناہوں سے باز رہے گا، کیونکہ نفس کو اس کام میں مشغول نہ رکھا جائے تو وہ انسان کو اپنے کاموں میں مشغول کر لیتا ہے۔ یہ تو اس وقت ہے جب عام آدمی عالم کے کپڑے اجرت وغیرہ پر دھو رہا ہو، اور اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ اس خدمت سے اسے عالم کی قربت نصیب ہوگی تو اس کا یہ عمل افضل ترین ہوگا، اس لیے کہ عالم کا وقت اس سے افضل و اعلیٰ ہے کہ اس کے کپڑے دھونے وغیرہ کاموں میں صرف کیا جائے۔ عام آدمی کے اس عمل سے اس کا وقت محفوظ رہے گا، اور خود کیونکہ اس کے لیے افضل و اعلیٰ وقت یہ ہے کہ وہ ایسے ہی کاموں میں مصروف ہو، تو اس پر ہر طرف سے خیر و برکت نازل ہوگی۔ اس مثال سے دوسرے اعمال کے نظائر، ان کے فضائل کی ترتیب اور ان میں سے ایک دوسرے پر مقدم ہونے کی وجوہات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، اس لیے کہ زندگی کے لمحات کو افضل امور میں صرف کرنے کے لیے حساب لگانا اس سے اچھا ہے کہ دنیاوی امور کی تدقیق و تحقیق میں وقت ضائع کیا جائے۔
یہ ایک تمہیدی گفتگو تھی۔ اس سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ طہارت کے 4 مراتب ہیں۔ ہم نے چاروں مراتب کی تفصیل بیان کی۔ اس باب میں ہم صرف ظاہر بدن کی طہارت پر گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ اس کتاب کے نصف اول میں ہم نے صرف وہ مسائل ذکر کیے ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہے۔ ظاہر بدن کی طہارت کی 3 قسمیں ہیں: نجاست ظاہری سے پاک ہونا، دوسرا طہارت حکمی یعنی حدث سے پاک ہونا، اور تیسرا فضلات بدن سے پاک ہونا۔ یہ طہارت کاٹنے یا استرے وغیرہ سے صاف کرنے یا نورا لگانے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہم ان تینوں قسموں کو الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ پہلا باب نجاست ظاہری سے پاک ہونا۔ اس باب میں 3 امور پر روشنی ڈالی جائے گی۔ پہلی، ایک وہ چیز جسے دور کریں یعنی نجاستیں، دوسرے وہ چیز جس سے نجاست دور کریں یعنی پانی وغیرہ، اور تیسری نجاستیں دور کرنے کا طریقہ۔ دور کی جانے والی نجاستیں وہ چیزیں جنہیں دور کیا جائے نجاستیں ہیں۔ اعیان 3 طرح کے ہیں۔ پہلا جمادات، دوسرا حیوانات، تیسرا حیوانات کے اجزاء۔ جمادات کا حال یہ ہے کہ شراب اور کف زدہ نشہ آور چیز کے علاوہ سب پاک ہیں۔ حیوانات میں کتے، خنزیر اور جو ان دونوں سے پیدا ہوں ناپاک ہیں، باقی سب جانور پاک ہیں، لیکن مرنے کے بعد 5 کے علاوہ تمام حیوانات نجس ہیں، اور وہ 5 یہ ہیں: آدمی، مچھلی، ٹڈی، سیب کا کیڑا بھی داخل ہے جو کھانے اور سرکے وغیرہ میں گر جاتے ہیں، وہ جانور جس میں بہتا ہوا خون نہ ہو مثلا مکھی وغیرہ۔ اس طرح کی چیزیں اگر پانی میں گر جائیں تو پانی ان کے گرنے سے نجس نہیں ہوگا۔ حیوانات کے اجزاء 2 طرح کے ہیں۔ ایک وہ جو حیوان سے علیحدہ ہو گئے ہوں، ان کا حکم وہ ہے جو مردے کا ہے، البتہ بال وغیرہ علیحدہ ہونے سے ناپاک نہیں ہوتے، ہڈی ناپاک ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیے میں مترجم نے لکھا ہے کہ احناف کے یہاں بال کی طرح ہڈی بھی پاک ہے، مردار کی ہڈی بھی اور انسان کی ہڈی بھی دونوں پاک ہیں۔ شرح البدایہ صفحہ نمبر 45۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دوسرے وہ رطوبات ہیں جو حیوان کے جسم سے نکلتی ہیں۔ پھر رطوبتیں بھی 2 طرح کی ہیں، کچھ وہ ہیں جو تبدیل نہیں ہوتی اور نہ ان کے ٹھہرنے کی جگہ مقرر ہے، جیسے آنسو، پسینہ، تھوک، ناک کی ریزش، یہ رطوبات پاک ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو تبدیل ہوتی ہیں اور باطن جسم میں ان کے ٹھہرنے کی جگہ مقرر ہے، یہ رطوبات نجس ہیں، البتہ وہ رطوبتیں جو حیوان کی اصل ہوں پاک ہیں، مثلا منی۔ اور یہاں حاشیے میں مترجم نے لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ منی کو پاک کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق ناپاک ہے۔ اگر وہ گیلی ہے تو اس کا دھونا ضروری ہے، اور خشک ہے تو لکڑی یا ناخن وغیرہ سے کھرچ دینا کافی ہے۔ شوافے بھی منی دھونے کے لیے کہتے ہیں، مگر یہ دھونا بطور نظافت ہے، بطور وجوب نہیں۔ اور یہ کتاب ہدایہ کی کتاب الطہارت میں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور انڈا، خون، پیپ، پاخانہ، پیشاب نجس ہیں۔ یہ نجاستیں خواہ زیادہ ہوں یا کم معاف نہیں ہیں، البتہ مندرجہ ذیل میں 5 نجاستوں میں شریعت نے معافی کی گنجائش رکھی ہے۔ پہلا، ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد اگر نجاست کا کچھ اثر باقی رہ جائے تو وہ معاف ہے، بشرط یہ کہ نکلنے کی جگہ سے آگے نہ بڑھے۔ دوسرا، راستوں کا کیچڑ، راستے میں پڑے ہوئے گوبر وغیرہ کا غبار معاف ہے، اگرچہ نجاست کا یقین ہو، مگر اس قدر معاف ہے جس سے بچنا مشکل ہے، یعنی جس پر یہ حال گزرے اسے دیکھ کر کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اس نے خود نجاست لگائی ہے یا پھسل کر گر پڑا تھا۔ موزوں کے نچلے حصے پر جو نجاست لگ جائے وہ بھی معاف ہے، مگر اس کو رگڑ دینا چاہیے۔ یہ معانی ضرورت کے پیش نظر دی گئی ہے، یہ معافی ضرورت کے پیش نظر دی گئی ہے، اس لیے کہ سڑکوں میں عام طور پر نجاست پڑی رہتی ہے، بسا اوقات اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ چوتھا، پسو وغیرہ کا خون بھی
معاف ہے خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، لیکن اگر عادت کی حدود سے تجاوز کر جائے تو یہ نجاست معاف نہیں ہوگی۔ اس میں بھی کوئی فرق نہیں کہ خون آپ کے کپڑوں پر لگا ہوا ہو یا کسی دوسرے شخص کے کپڑوں پر جو آپ نے پہن رکھے ہوں۔ 5واں، پھنسیوں کا خون، پیپ وغیرہ معاف ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پھنسی وغیرہ سے جو خون اور پیپ وغیرہ رطوبتیں خارج ہوتی ہیں، ان کے بارے میں احناف کے ہاں یعنی امام ابو حنیفہ کے مکتبہ فکر پر عمل کرنے والوں کے لیے کچھ تفصیل ہے۔ اگر کسی نے اپنے پھوڑے یا چھالے کے اوپر کا چھلکا نوچ ڈالا اور اس کے نیچے پیپ یا خون دکھائی دینے لگا لیکن وہ اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے، بہا نہیں ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گی۔ اگر بہہ پڑا تو وضو ٹوٹ جائے گی، اور اس میں بھی کوئی فرق نہیں کہ وہ پھنسی وغیرہ خود پھوٹ گئی ہو یا اس کا چھلکا اتارا گیا ہو یا دبا کر خون نکالا گیا ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ 5واں، پھنسیوں کا خون، پیپ وغیرہ معاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے چہرے کی پھنسی کو رگڑ دیا، اس میں سے خون نکلا، آپ نے خود دھوئے بغیر نماز پڑھی۔ ان رطوبات کا بھی وہی حکم ہے جو ناسوروں اور پھنسیوں وغیرہ سے نکلتی ہیں، وہ خون بھی معاف ہے جو پچھنے لگوانے کے بعد جسم سے نکلتا ہے۔ اور یہاں حاشیے میں مترجم نے یہ لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک فسد لگوانے کے بعد جو خون ٹپکتا ہے وہ بھی نجس ہے، اور یہ خون بھی ناقص وضو ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ البتہ وہ امور جو کم واقع ہوں جیسے زخم وغیرہ، اس طرح کا خون استحاضہ کے خون کے حکم میں ہے، ان پھنسیوں کے حکم میں نہیں ہے جن سے انسان عام طور پر خالی نہیں رہتا۔ شریعت میں ان 5 نجاستوں سے چشم پوشی کی گئی ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ شریعت نے طہارت کے باب میں سہولت دی ہے۔ اس باب میں جو کچھ نو ایجاد چیزیں ہیں وہ سب وسوسوں پر مبنی ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ نجاست دور کرنے والی چیزیں، وہ چیزیں جن سے نجاست دور کی جاتی ہے 2 طرح کی ہیں، جامد یا سیال۔ جامد چیز ڈھیلا ہے جو استنجے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اگر اس کے ذریعے نجاست خشک ہو جائے تو طہارت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ سخت ہو، پاک ہو، نجاست چوسنے والا اور کسی سبب سے حرمت نہ رکھتا ہو۔ سیال یعنی بہتی ہوئی چیز میں صرف پانی ہی ایسی چیز ہے جس سے نجاست دور ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے مترجم نے کہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ احناف کا مسلک یہ ہے کہ نجاست ہر ایسی پاک بہنے والی چیز سے دور کی جا سکتی ہے جس سے نجاست کا ازالہ ممکن ہو، جیسے سرکہ اور گلاب کا عرق وغیرہ۔ اور یہ قدوری کتاب الطہارہ باب الانجاس میں موجود ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن سب طرح کے پانیوں سے نجاست دور نہیں ہوتی، بلکہ نجاست دور کرنے والا پانی وہ ہے جو پاک ہو اور کسی غیر کے ملنے سے اس میں تغیر فاحش نہ ہو گیا ہو۔ اگر پانی میں کوئی نجاست گر پڑے جس سے اس کا مزہ، رنگ یا بو بدل جائے تو وہ پانی پاک نہیں رہتا۔ ہاں، اگر نجاست کے گرنے سے ان تینوں وصفوں میں سے کوئی وصف نہ بدلے اور پانی مقدار میں 9 مشکوں یا 6.25 من کے قریب ہو تو وہ نجس نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل خبث، اور یہ اصحاب سنن اور حاکم کی حدیث ہے۔ جب پانی 2 قلوں مقدار میں پہنچ جائے تو وہ نجاست کا تحمل نہیں کرتا۔ اگر اس مقدار سے پانی کم پانی ہوگا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نجاست کے گرنے سے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ یہ حال ٹھہرے ہوئے پانی کا ہے، لیکن بہتے ہوئے پانی کا حکم یہ ہے کہ صرف بدلا ہوا پانی ناپاک ہے، اس سے اوپر یا نیچے کا پانی ناپاک نہیں ہے، اس لیے کہ پانی کے بہاؤ جدا جدا ہیں۔ اسی طرح اگر بہتی نجاست پانی کے بہاؤ میں چلے تو جس جگہ وہ پانی میں گری
گری ہے، اور جو پانی اس کے دائیں یا بائیں ہے وہ ناپاک ہے، بشرطیہ کہ پانی قلتین سے کم ہو۔ اور اگر پانی کے بہنے کی رفتار نجاست کے بہنے کی رفتار سے تیز ہو تو نجاست کے اوپر کی جانب کا پانی پاک ہے اور نیچے کی جانب کا ناپاک ہے، اگر وہ دور ہو اور بہت ہو۔ ہاں، اگر کسی حوض میں 2 قلوں کے بقدر پانی جمع ہو جائے تو نجس نہیں رہے گا، یہ پانی متفرق کرنے سے بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ پانی کی نجاست کے سلسلے میں مصنف کی تحقیق، یہ امام شافعی کا مذہب ہے۔ میری خواہش تھی کہ پانی کے سلسلے میں امام شافعی کا مذہب وہی ہوتا جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، یعنی اگر پانی تھوڑا ہو مگر وہ اس وقت تک نجس نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے تینوں اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بدل جائے۔ اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی یہی ہوتا تو بہتر تھا، اس لیے کہ پانی کی ضرورت عام ہے، قلتین کی قید سے اس میں وسوسوں کو راہ ملتی ہے، یعنی اگر نجاست گر جائے تو مبتلا یہی سوچتا رہ جائے کہ یہ پانی قلتین کے برابر ہے یا نہیں۔ اس شرط سے لوگوں کے لیے دشواری پیدا ہوتی ہے، واقع میں بھی یہ شرط سخت ہے۔ اس کی دشواری کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں اس طرح کے حالات سے سابقہ رہتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اگر پانی کی طہارت کے لیے قلتین کی شرط لگی ہوتی تو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں طہارت بہت زیادہ دشوار ہوتی، اس لیے کہ وہاں نہ بہتے ہوئے پانی کی کثرت ہے اور نہ ٹھہرے ہوئے پانی کی۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر دور صحابہ کی انتہا تک طہارت کے باب میں کوئی واقعہ منقول نہیں ہے، اور نہ یہ منقول ہے کہ صحابہ کرام پانی کی نجاستوں سے بچنے کے طریقے دریافت کیا کرتے تھے، بلکہ ان کے پانی کے برتنوں پر ان لڑکوں اور باندیوں کا تصرف رہتا تھا جو عموماً نجاستوں سے احتراز نہیں کرتے۔ پانی کی طہارت کے سلسلے میں قلتین کی شرط زائد معلوم ہوتی ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے۔ دوسری دلیل وہ روایت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پانی سے وضو کیا جو نصرانی عورت کے گھڑے میں تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے پانی کے مشاہد تخیر کے مقابلے میں کسی دوسری شرط پر اعتماد نہیں کیا، ورنہ نصرانی عورت اور اس کے برتن کا نجس ہونا زن غالب سے معمولی غور و فکر کے بعد معلوم ہو جاتا ہے۔ تیسری دلیل یہ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا برتن بلی کے سامنے کر دیا کرتے تھے، اور یہ دار قطنی میں موجود ہے۔ اس زمانے کے لوگ برتنوں کو ڈھانپ کر نہیں رکھتے تھے، حالانکہ وہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ بلیاں چوہے کھاتی ہیں اور پھر ان کے برتنوں سے پانی پی لیتی ہیں۔ ان کے شہر میں حوض نہیں تھے کہ ان میں منہ ڈال کر پانی پیتیں، نہ کنویں تھے کہ پانی پینے کے لیے ان میں اترتیں۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح فرمائی ہے کہ جس پانی سے نجاست دھوئی جائے اس کا دھون پاک ہے، بشرط یہ کہ دھون کا کوئی وصف بدلا نہ ہو، اور اگر وصف بدل جائے تو دھون ناپاک ہے۔ یہ بتلایا جائے کہ پانی کی نجاست پر ڈالنے اور نجاست کے پانی میں گرنے میں کیا فرق ہے؟ بظاہر یہ دونوں ایک ہیں، پھر دونوں کا الگ الگ حکم کیوں ہے؟ بعض لوگ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ پانی کے گرنے کی قوت نجاست کو دور کرتی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا نجاست پانی میں ملے بغیر دور ہو جاتی ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ ضرورتاً دھون کو پاک قرار دیا گیا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ضرورت اس کی بھی ہے کہ پانی کو اس وقت تک نجس قرار نہ دیا جائے جب تک اس میں نجاست کے گرنے سے اوصاف نہ بدل جائیں۔ یہاں ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جس تشت میں نجس کپڑے ہوں اس میں پانی ڈالا جائے یا جس تشت میں پاک پانی ہو اس میں نجس کپڑے ڈالے جائیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بظاہر دونوں ایک ہی ہیں، اور عادت بھی ان دو طریقوں سے کپڑے دھونے کی ہے۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بہتے ہوئے پانی کے کنارے بیٹھ کر استنجا کر لیا کرتے تھے، اور وہ پانی مقدار میں کم ہوتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں با اتفاق ثابت ہے کہ جب بہتے ہوئے پانی میں پیشاب پڑ جائے اور اس پانی کا کوئی وصف متغیر نہ ہو تو اس سے وضو کرنا درست ہے، اگرچہ پانی مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو۔
اس صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بہتے ہوئے پانی اور ٹھہرے ہوئے پانی میں کیا فرق ہے؟ پھر ہمیں کوئی یہ بھی بتلائے کہ پانی کے اوصاف متغیر نہ ہونے پر طہارت کا حکم لگانا بہتر ہے یا پانی کے بہاؤ سے پیدا ہونے والی قوت کی بنیاد پر یہ حکم لگانا اچھا ہے؟ اس صورت میں یہ سوالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں کہ اس قوت کی کیا حد ہے؟ آیا وہ پانی بھی اسی حکم میں ہے جو حمام کی ٹوٹنیوں سے نکلتا ہے؟ اگر جواب نفی میں ہے تو فرق بتلانا چاہیے، اور اثبات میں ہے تو یہ بتلایا جائے کہ جو نجاست حمام کے پانیوں میں گر جائے اور جو برتنوں میں سے بدن پر بہنے کی جگہ پڑ جائے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ آخر یہ بھی بہتا ہوا پانی ہے۔ پھر یہ بھی قابل غور بات ہے کہ پانی میں جمی ہوئی نجاست کے مقابلے میں پیشاب زیادہ تحلیل ہوتا ہے، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ پانی نجس ہے جو جمی ہوئی نجاست سے مل کر گزرے، الا یہ کہ وہ ایسے حوض میں جمع ہو جس کی مقدار قلتین ہو۔ ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جمی ہوئی نجاست اور بہتی ہوئی نجاست میں کیا فرق ہے۔ پانی ایک ہے اور پانی میں تحلیل ہو جانا پانی سے ہو کر گزرنے کے مقابلے میں زیادہ نجاست کا سبب بن سکتا ہے۔ پھر ان دونوں میں فرق کی کیا وجہ ہے کہ پیشاب اگر پانی میں مل جائے تو وضو درست ہے اور جمی ہوئی نجاست پر سے گزر جائے تو وضو درست نہیں؟ چھٹی دلیل یہ ہے کہ قلتین پانی میں اگر آدھا کلو پیشاب پڑ جائے اور وہ پانی ایک پیالے میں علیحدہ کر لیا جائے، ظاہر ہے وہ پیالہ پاک ہوگا، حالانکہ اس میں پیشاب کے قطرے موجود ہیں، خواہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ اب یہ بتلائیں کہ پانی کی طہارت کا سبب متغیر نہ ہونے کو قرار دینا زیادہ اچھا ہے یا کثرت کی قلت کو بتلانا زیادہ اچھا ہے؟ یہ آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ پیالے میں پانی کے آ جانے کے بعد کثرت باقی نہیں رہی، لیکن نجاست کے اجزاء موجود ہیں۔ ساتویں دلیل یہ ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ میلے کچیلے رہتے تھے اور حماموں میں بنی ہوئی حوضوں میں ہاتھ اور برتن ڈال کر وضو کیا کرتے تھے، اگرچہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان حوضوں میں ناپاک اور پاک ہر طرح کے ہاتھ ڈالے جاتے ہیں۔ یہ دلائل ہیں جن سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ پہلے لوگ پانی کے تغیر یا عدم تغیر پر اعتماد کرتے تھے، اور اس سلسلے میں ان لوگوں کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک تھا: خلق اللہ الماء طہور الا ینجس شیء لا ما غیر لونہ او طعمہ او ریحہ۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو پاک پیدا کیا ہے، اسے کوئی چیز نجس نہیں کرتی، ہاں وہ چیز نجس کر دیتی ہے جو اس کا رنگ، ذائقہ اور بو بدل ڈالے۔ یہاں حاشیے میں مترجم نے لکھا ہے کہ یہ روایت ابن ماجہ نے ابو امامہ سے بسند ضعیف نقل کی ہے۔ استثناء کے علاوہ باقی حدیث ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے بھی روایت کی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ بات پانی اور ہر سیال چیز میں فطرتاً پائی جاتی ہے کہ جو چیز اس میں گر جائے اس کو اپنی صفت میں تبدیل کر لیتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چیز مغلوب ہو اور پانی غالب ہو۔ جس طرح کتا اگر نمک کی کان میں گر جائے تو وہ بھی نمک ہو جاتا ہے، اور اس پر طہارت کا حکم لگتا ہے، اس لیے کہ اس میں کتے کا وصف جاتا رہا اور نمک کا وصف پیدا ہو گیا۔ اسی طرح اگر تھوڑا سا سرکہ یا دودھ پانی میں گر جائے تو اس کی صفت جاتی رہے گی اور پانی کی صفت پیدا ہو جائے گی۔ جس صورت میں پانی کم ہو اور گرنے والی چیز زیادہ ہو تو وہ پانی کی صفت اختیار نہیں کرے گی، بلکہ پانی پر غالب آ کر اس کا مزہ، رنگ یا بو تبدیل کر دے گی۔ اوصاف کا یہ تغیر ہی اصل معیار ہے، اور شریعت نے نجاست کے دور کرنے کے لیے پانی میں اسی معیار کی رعایت کا حکم دیا ہے، اور مناسب بھی یہی ہے کہ اسی معیار پر اعتماد کیا جائے تاکہ تنگی دور ہو اور پانی کی اصل یعنی طہارت کی حقیقت واضح ہو جائے کہ وہ نجاست پر غالب آ جاتا ہے اور نجس چیز کو ہلاک کر دیتا ہے۔ قلتین میں دھون میں اور بلی کے جھوٹے پانی میں بھی یہی معیار سامنے رکھا گیا ہے۔ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ان تینوں طہارت کا حکم معانی پر مبنی ہے، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو ان کا حکم بھی وہی ہوتا جو استنجے کے باقی ماندہ اثر اور پسوؤں کے خون کا ہے کہ وہ خود تو پاک ہے مگر ان سے ملنے والا پانی پاک نہیں ہے۔ لیکن قلتین، دھون اور بلی کے جھوٹے پانی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خود بھی پاک ہے اور ان سے ملنے والا پانی بھی پاک ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کا حکم معافی یا تسامح پر مبنی نہیں ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک لا يحمل خبث یعنی نجاست برداشت نہیں کرتا فی نفسہ مبہم ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نجاست کی وجہ سے پانی کے اوصاف بدل جاتے ہیں۔ اس وقت تو یہی کہیں گے کہ پانی میں نجاست کو اٹھاتا ہے، یعنی اس کا اثر قبول کرتا ہے۔ اگر اس کا یہ مطلب بیان کیا جائے کہ جب متغیر نہیں ہوتا اور اس وقت نجاست برداشت نہیں کرتا، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ پانی اکثر و بیشتر معتاد نجاستوں سے متغیر نہیں ہوتا، لیکن یہ صورت تو قلتین سے کم میں بھی ممکن ہے۔ پھر لا يحمل خبث کے ظاہری الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حمل یعنی برداشت کی نفی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ پانی اس نجاست کو اپنی صفت میں تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے یہ کہیں کہ نمک کے کان کتے کو برداشت نہیں کرتی، یعنی اس میں دوسری چیز گر کر نمک بن جاتی ہے۔ اس معیار کے اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ تھوڑے پانی سے استنجا کیا کرتے تھے اور اپنے ناپاک برتن ڈال دیا کرتے تھے، پھر یہ سوچنے لگتے تھے کہ پانی اس سے متغیر تو نہیں ہو گیا، اس لیے قلتین کی قید لگا دی گئی ہے۔ لیکن اگر پانی اس مقدار میں ہو تو وہ نجاستوں سے متغیر نہیں ہوتا، لیکن یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ نجاست سے تھوڑی نجاست مراد ہے یا زیادہ نجاست۔ اگر نجاست زیادہ ہوگی تو یقیناً پانی اسے برداشت کرے گا، لیکن اس میں نجاست کے اثرات ظاہر ہو جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ شافعی اور مالک دونوں حضرات کے مذہب میں معتاد نجاستوں کی قید لگائی جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نجاستوں کے معاملے میں ہمارا میلان یہ ہے کہ لوگوں کی سہولت پیش نظر رہے، کیونکہ پہلے لوگوں کی سیرت سہولت پر دلالت کرتی ہے، اور اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ وسوسے ختم ہوں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے ہم نے اس طرح کے مسائل میں جہاں کہیں اختلاف واقع ہوا ہے طہارت کا حکم دیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ امام غزالی نے قلتین اور پانی کے طہارت کے مسئلے پر تفصیل بحث کی ہے۔ انہوں نے اگرچہ امام شافعی کے مذہب سے اختلاف کیا ہے، لیکن ان کے دلائل سے احناف کا موقف بھی رد ہوتا ہے، اس لیے ہم ذرا تفصیل سے اس مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ تمام ائمہ اس پر متفق ہیں کہ اگر نجاست پڑنے سے پانی کے تینوں اوصاف میں سے کوئی ایک وصف متغیر ہو جائے تو اس سے طہارت جائز نہیں ہے، چاہے پانی کم ہو یا زیادہ، جاری ہو یا راکد۔ اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ کم پانی نجاست کا اثر قبول کرتا ہے، زیادہ پانی نہیں کرتا، لیکن کم اور زیادہ پانی کی مقدار کے سلسلے میں ائمہ مختلف ہیں۔ احناف کہتے ہیں کہ اگر ایک طرف کی نجاست کا اثر دوسری طرف پہنچ جائے تو وہ پانی قلیل یعنی کم ہے، اور اگر ایک طرف کی نجاست دوسری طرف نہ پہنچے تو وہ کثیر یعنی زیادہ ہے۔ چنانچہ اس کے لیے وہ دردہ کی اصطلاح بھی وضع کی گئی ہے، یعنی اگر کوئی ایسا حوض ہو جس کی لمبائی 10 ہاتھ اور چوڑائی 10 ہاتھ ہو اور اتنا گہرا ہو کہ اگر چلو سے پانی اٹھائیں تو زمین نہ کھلے، بہتے ہوئے پانی کے حکم میں ہے۔ اس میں اگر کوئی نجاست پڑ جائے جو نظر نہ آتی ہو، جیسے پیشاب، خون، شراب وغیرہ، تو اس حوض کے چاروں طرف سے وضو کرنا صحیح ہے، اور اگر ایسی نجاست گر جائے جو نظر آتی ہو، جیسے مردہ کتا، تو اس طرف سے وضو نہ کرے، کسی دوسری طرف بیٹھ کر وضو کر لے۔ ہاں اگر اس حوض میں اتنی نجاست گر جائے جس سے پانی کا رنگ یا مزہ بدل جائے یا بدبو پیدا ہو جائے تو حوض کا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ یہ امام ابو حنیفہ کے مذہب کی تفصیل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قلتین کی تحدید ہے، یعنی اگر پانی 2 قلے سے کم ہو تو غیر مرئی یعنی نظر نہ آنے والی نجاست کے گرنے سے پانی نجس ہو جائے گا، اور اگر 2 قلے سے زیادہ ہے تو نجس نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ یہ ابن عمر کی روایت ہے، اس میں قلتین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی کے مسلک کا تفصیلی جائزہ لیا ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں دلائل دیے ہیں۔
محدثین نے اس حدیث پر بھی فنی گفتگو کی ہے اور اس پر سند، متن اور معنی کے اعتبار سے نقد بھی کیا ہے، یہاں اس تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ذیل کی حدیث سے استدلال کیا ہے، ان الماء طہور لا ینجس شیء، اصحاب سنن اربعہ کی حدیث ہے، پانی پاک ہے اور اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ یہ الگ بحث ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اس حدیث سے استدلال کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ احناف تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا، ان الارض لا تنجس، زمین ناپاک نہیں ہوتی، ان المسلم لا ینجس، مسلمان ناپاک نہیں ہوتا۔ ان ارشادات کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ زمین کبھی ناپاک نہیں ہوتی یا مسلمان کبھی ناپاک ہی نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کی اصل پاکی ہے، ہاں اگر نجاست لگ جائے تو یہ چیزیں بھی ناپاک ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح پانی کی اصل بھی طہارت ہے، لیکن اگر پانی میں نجاست گر جائے تو وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس استدلال کے کچھ اور جوابات دیے گئے ہیں، یہاں ان کے ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اس سلسلے میں احناف کا مذہب واضح ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ٹھہرے ہوئے پانی میں نجاست گر جائے تو اس پانی سے وضو جائز نہیں ہے، چاہے پانی کم ہو یا زیادہ ہو، البتہ وہ دردہ نہ ہو، وہ دردہ کی صورت میں وضو کرنا جائز ہے، اور چاہے نجاست کے اثر سے پانی کے اوصاف میں تغیر پیدا ہو یا نہ ہوا ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو نجاست سے محفوظ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ہے، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ثم یتودع منه، اور یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے پھر اس سے وضو کرے۔ اس حدیث سے استدلال کی وجہ یہ ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے رنگ، مزہ یا بو میں کوئی خاص تغیر نہیں ہوتا، پھر بھی آپ نے اس سے وضو کرنے سے منع فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تغیر کوئی معیار نہیں ہے، بلکہ اصل معیار قلت اور کثرت ہے۔ کچھ اور دلائل یہ ہیں، اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في الاناء، اور یہ صحاح ستہ کی حدیث ہے، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے انہیں دھو لے۔ اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسل، آخر تک۔ اور یہ ترمذی کی حدیث ہے، اگر کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو اسے چاہیے کہ وہ دھو لے۔ اذا وقعت الفارة في السمن فإن كان جامدا فالقوها وما حولها وإن كان مائها فلا تقربوه، اگر چوہا گھی میں گر جائے تو گھی کو دیکھو، اگر وہ جمع ہوا ہو تو وہ گھی اور اس کے ارد گرد کا گھی پھینک دو، اور اگر سیال ہو تو اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نجاست دور کرنے کا طریقہ، نجاست اگر غیر مرئی یعنی نظر نہ آنے والی ہو، یعنی اس کا جسم نظر نہ آتا ہو، تو اس جگہ پر جہاں تک نجاست لگی ہو پانی کا بہا دینا کافی ہے، اور اگر نجاست مرئی یعنی نظر آنے والی ہو یعنی جسم رکھتی ہو تو اس کے جسم کا دور کرنا ضروری ہے، اور جب تک اس کا مزہ باقی رہے گا اس وقت تک یہی کہا جائے گا کہ ابھی نجاست باقی ہے۔ یہی حال رنگ کا ہے، لیکن اگر رنگ پختہ ہو اور رگڑ کر دھونے کے باوجود زائل نہ ہوتا ہو تو معاف ہے، البتہ بو کا باقی رہنا نجاست پر دلالت کرتا ہے، یہ معاف نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی چیز انتہائی تیز بو رکھتی ہو تو اسے چند بار مل کر دھو لینا کافی ہے۔ طہارت کے سلسلے میں وسوسے دور کرنے کی آسان تدبیر یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ تمام چیزیں پاک پیدا ہوئی ہیں، جس چیز پر نجاست نظر نہ آتی ہو اور نہ یقین سے کسی چیز کا نجس ہونا معلوم ہوتا ہو تو اسے پہن کر، اوڑھ کر یا اس جگہ نماز پڑھ لے۔ نجاستوں کی مقدار معین کرنے کے لیے اجتہاد اور استنباط کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔